السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن نیکوکاروں کو، گنہگاروں کو اور کافروں کو مختلف سچویشنز میں لایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے، اور وہ بھی اس سچویشن میں، اس کیفیت میں انہیں ہانکا جائے گا کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں کافروں کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، انہیں اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو تکلیف میں ہوں گے پر آواز نہیں نکال پائیں گے، اور بہرے ہوں گے، ایک دوسرے کی چیخ و پکار کے سننے سے محروم ہوں گے، تڑپیں گے لیکن اپنی تڑپ کا اظہار نہیں کر سکیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، انہیں بچھو سانپ کاٹتے ہوں گے پر نظر کچھ نہ آتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جنتیوں کی سواریوں کی طرف، تو امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد کہ خدا کی قسم مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی، اور اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، اور ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی، اور وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اور پھر یہی آیہ مبارکہ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ تو مہمانوں کو جو لے کے جایا جائے گا تو سواریوں پر لے کے جایا جائے گا، اور ایسی سواریاں ہوں گی، ان کی ایسی شان ہوگی کہ اس طرح کی سواریاں آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پرہیزگار سوار ہو کر آئیں گے اور مجرم پیاسے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 گروہوں کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا۔ ایک رغبت رکھنے والے اور ڈرنے والوں کا گروہ ہوگا، دوسرا گروہ ان کا ہوگا جو اونٹوں پر 2، 3، 4 اور 10 تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی، جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، اور جہاں رات گزاریں گے آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الرقاق باب کیف الحشر میں، حدیث نمبر 6522۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رغبت کرنے والے، ڈرنے والے، یہ پہلا گروہ ہوگا، اور یہ عام مومنین ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو سوار لوگوں کا ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوں گے۔ اور حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص تنہا بھی اونٹ پر سوار ہوگا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام کی الگ الگ اپنی اپنی سواریاں ہوں گی۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رغبت رکھنے والے، نیکوکاروں کی طرف اور ڈرنے والوں سے مخلصین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو خوف اور امید کے درمیان رہتے تھے، اور جن لوگوں کو آگ جمع کرے گی وہ کفار ہوں گے۔
حضرت امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی مثل بیان کر کے اضافہ کیا کہ نیکوکار سے مراد تو متقی لوگ ہیں، انہیں جنت کی بہترین اونٹنیوں پر لے جایا جائے گا، اور جن لوگوں کو اونٹوں پر سوار کیا جائے گا وہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بھی ہوں گے۔ ممکن ہے یہ جنتی اونٹ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیاوی اونٹ ہوں جنہیں بروز قیامت زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ دوسرا احتمال زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو خوف و امید کے درمیان ہوں گے، اس لیے ان کی حالت کے مناسب نہیں کہ وہ حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں۔ اور اس میں آپ نے مزید یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی تخصیص کرنا یوں بھی مناسب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ حساب کے وقت معاف کر دیے جائیں گے اور انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور جنہیں عذاب دیا جائے گا وہ اپنے پیروں پر چل کے آ رہے ہوں گے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ گناہگار مسلمان کچھ وقت پیدل چلیں، پھر سوار ہو جائیں، پھر میدان محشر کے قریب پہنچیں گے تو سواریوں سے اتر کر دوبارہ پیدل چلنے لگیں گے۔ جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو وہ اپنے چہروں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 قسم پر ہوگا، سوار، پیدل اور چہرے کے بل۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا، جو ذات انہیں پیروں پر چلا سکتی ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر، باب سورہ بنی اسرائیل، حدیث نمبر 3153۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کافر کا حشر چہرے کے بل کیسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پیروں کے بل چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ بروز قیامت اسے چہرے کے بل چلا سکے؟ یقیناً قادر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں، حدیث نمبر 4760۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پیدل اور سوار جمع کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ 3 کیٹیگریز اس روایت میں حضور نے ارشاد فرما دی۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 گروہوں کی صورت میں ہوگا۔ ایک گروہ خوب سیر ہو کر لباس پہنے ہوئے سوار ہو کر آئے گا، تو ایک گروہ پیدل چلتے اور دوڑتے ہوئے آئے گا، اور تیسرا گروہ فرشتے اسے چہروں کے بھل گھسیٹتے ہوں گے۔ اس روایت کو امام نسائی نے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 2083 کے تحت روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرما جو خوب سیر ہو کر آئے، لباس پہن کر آئے، سوار ہو کر آئے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، حوض کوثر سے محروم نہ فرمائے، اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔